नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिकवरी ऑफ पोजेशन। यानी ये अगर किसी ने किसी की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है या शुरू से ही कोई मुश्तरका ज़मीन है या यतीम बच्चे हैं, मुश्तरका था, बाप फौत हो गया, या किसी खामिंद ने बीवी की जायदाद पर कब्ज़ा कर रखा है या भाई ने बहन की जायदाद पर वगैरह वगैरह, ये बहुत सी प्रपोजिशंस हो सकती हैं। तो मेन जो सिलसिला है वो है कि क्या किया जाए जब कोई कब्ज़ा वापस लेना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दफ़ा 8 के तहत वो बंदा जो मालिक है और उसने कब्ज़ा लेना है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की दफ़ा 8 के तहत सिविल कोर्ट में दावा दायर करेगा। दावे की वही फार्म होगी जो मेरे पिछले लेक्चर में आपने सुनी थी कि किस तरह प्लीडिंग में वो लिखेगा, दावा जिस तरह लिखा जाता है, वही पार्टीज ने, वही डिफेंडेंट वगैरह वगैरह सारा वो आप देख सकते हैं मेरे पिछले लेक्चर्स, उसमें डिटेल से दिया हुआ है। अब कुछ कबाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पोजेशन किसे कहते हैं, ये बड़ा मसला होता है। ये भी शुरू के जो लेक्चर्स मेरे थे, पोजेशन को मैंने डिफ़ाइन किया था, उसकी 7 अक़साम मैंने बयान की थी। तो कब्ज़ा जो है ये बहुत अहम चीज़ है और ये रोमन कंसेप्ट है। यानी इन द डेज ऑफ एंटिक्विटी ये होता था कि जिसका कब्ज़ा वही मालिक समझा जाता था। थाइन इज माइन कंसेप्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा। तो रोमन कंसेप्ट से ही हमारा जो लॉ है वो आया है। अब मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो प्रिजम्पशन यही है कि मैं मालिक हूँ, चाहे मैंने वो किराए के कपड़े पहने हुए हैं। टोपी पहनी हुई है, पता नहीं मैं चुरा के ले आया हूँ, तो जो ऑस्टेंसिबल नज़र होगी, प्रीमा फशाए एक चीज़ सामने जो नज़र आ रही है बादियो नज़र में, तो वो यही नज़र आएगी कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही पोजेसर हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको टर्म जो है इसको मज़ीद खोल दूँ। पोजेशन के 2 अनासर तरकीबी होते हैं। नंबर 1 एनिमस, नंबर 2 कार्पस। ये 2 एलिमेंट जब मिलते हैं तो पोजेशन वजूद में आता है। अब एनिमस क्या चीज़ है? एनिमस है नियत, इंटेंशन। और कार्पस क्या चीज़ है? कोई जिस्म, मसलन ऐनक है या ज़मीन है, कोई किताब है, कोई भी जिस्म जो है वो कार्पस कहलाता है। जब एनिमस और कार्पस दोनों मिलते हैं और फिर पूरी दुनिया को एक्सक्लूड कर देता है एक बंदा, तो उससे मुराद होता है कि ही इज़ द पोजेसर। अब इसके बारे में अजीब व गरीब लोगों के नज़रियात हैं। जजेस जूनियर वो भी गलती करते हैं, जूनियर वकला भी गलती करते हैं। मसलन जज जो है वो भेजता है किसी वकील को कमीशन बनाकर कि जनाब चेक करके आओ पोजेशन किसका है, तो वो ये गलती करते हैं कि जनाब कोई फ़लाँ चीज़ उसके कब्ज़े में नहीं है। अब उसने सर पर तो नहीं उठा के रखी ना, मिसाल तो ज़मीन है, एक शख्स यहाँ बैठा है और उसका मरी में कब्ज़ा है, एक मकान है उसका जो है उसका मकान है मरी के अंदर, और वो मुल्तान में रह रहा है। तो जब आप कमीशन भेजेंगे तो सपोज़ वो खाली पड़ा है घर,
تو کیا یہ رپورٹ ملے گی کہ جناب وہ قبضہ جو ہے وہ کسی کا ہی نہیں ہے؟ اس طرح رپورٹ آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی لائبریری ہے، اس میں 2 کتابیں ہیں اور وہ گم ہیں، جہاں بھی ہیں اس لائبریری کے اندر اس کا قبضہ آپ کا ہے۔ اسی طرح آپ کسی نوکر کو بھیجتے ہیں کہ جناب یہ ٹماٹر لے کے آئیں، اب انڈائریکٹ پوزیسر آپ ہیں، اس کے ہاتھ میں ٹماٹر ہیں تو قبضہ آپ کا انڈائریکٹ پوزیسر آپ ہی ہیں۔ اگر اس نے اس دوران کوئی مسئلہ کیا یا کوئی گڑبڑیشن کی سپوز، تو پوزیسر آپ ہی ہیں۔ اسی طرح ایجنٹ ہوتا ہے تو پوزیسر آپ ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو تھا کہ پوزیشن کس طرح لیا جائے، تو یہ پھر لیکچر میرا آپ اگر سننا چاہیں تو وہ پوزیشن کا میں نے فل ڈیٹیل میں جب جورسپروڈنس میں پڑھا رہا تھا تو اس لیکچر میں اس کی اقسام اور اس کی ساری ایکسپلینیشن جو ہے تو اس کی جو ہے وہ توضیحات وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ان ڈیٹیلڈ میں یہ چیز مل جائے گی کہ واٹ از مینٹ بائی پوزیشن۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قبضہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پوزیشن جو ہے یہ انٹریکیٹ اور کمپلیکس فینامینن ہے، تو یہ کیسے باور ہو کہ وہ شخص ہی قابل ہے جو موقع پر نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ میرا وہ لیکچر ڈیٹیل میں ذرا دیکھ لیں گے۔ اب ہے کہ اس کو ریکور کیسے کیا جائے پوزیشن کو۔ اس کے جو ریلیٹڈ لا ہے وہ سول پروسیجر کوڈ میں دیا ہوا ہے، اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ بھی آرڈر 21 میں اور رول 36 وغیرہ میں ان ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے۔ تو اب مثال میں دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا قبضہ کسی دیگر بندے کے پاس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ اپنا قبضہ واپس لے لوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کونسل ہائر کریں گے، اس میں وہ دعویٰ بنائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو، اگر آپ مفلس نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہ دفعہ 8 اسپیشل ریلیف ایکٹ کے تحت دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو 15,000 روپے کورٹ فیس لگانی پڑے گی۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ بہت عرصہ پہلے یہ چلتا رہا ایڈورس پوزیشن، قبضہ جابرانہ، تو وہ تھا ایکویٹی بیسڈ، وہ دعویٰ ہوتے تھے میگزم کی بنیاد پر کہ لا کمز ٹو ویجیلنٹ ناٹ ٹو سلیپی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جاگدیاں دیا کٹیاں تے ستیاں دے کٹے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بندہ ویجیلنٹ نہیں ہے تو لا اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لا اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص کا گھر ہے اور کوئی بدماش اس کے اندر گھس جائے اور وہ 12 سال تک پوزیسر رہے، جو ریئل آنر ہے وہ نہ تو شور مچائے، نہ کوئی ایف آئی آر ہو، نہ کوئی وہ قبضے کا دعویٰ ہو، کہیں پر بھی کچھ نہ ہو۔ ان ادر ورڈ اف ہی ریمینز مم اوور دا ایشو ان کویسچن، اور وہ خاموش ہی رہے، تو 12 سال بعد جو ہے اس بنیاد پر دعویٰ جات ہوتے رہے ہیں، جو اس کو بدماشی کہہ لیں آپ، جو بھی نام دے دیں، وہ اسی طرح آ کے عدالت میں دعویٰ دائر کرتے تھے کہ آئی ہیو بیکم adverse possessor of the property in question, so the degree may vacantly be issued in favor of me، کہ یہ جو ہے جی میرے فیور میں یہ ڈگری جاری کر دی جائے، کیونکہ میں قبضہ جابرانہ رکھتا ہوں اور 12 سال تک کسی نے آ کے مجھے کچھ نہیں کہا، تو میرا پوزیشن پیسفل ہے۔ تو اس بنیاد پر عدالتیں دعویٰ ڈگری کرتی رہی ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن پٹیشن بھی دائر ہوتی رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب غالباً سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر شاید پابندی لگائی اور بند کر دیا ہے، اور کچھ ان لوگوں نے کہا کہ ان اسلامک ہے،
ایک شخص ہے اس کی پراپرٹی ہے، چاہے 1000 سال ہو جائے، یہ کیا بات ہے کہ کوئی شخص جناب کلانشی کو لے کے آ جائے اور قبضہ کر لے اور پھر کہے جناب کہ میں ایڈورس پوزیسر ہوں، تو آن دی بیسز آف دیٹ وہ مالک بن جائے۔ تو کچھ کیونکہ قباحتیں ہوتی ہیں لا میں، سب سے اصل میں پنش کرنا ہوتا ہے جو انڈولنٹ بیہیویئر ہوتا ہے، لیتھارجک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مدر پدر آزاد اور بالکل اس طرح پھر رہا ہے کہ اس کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی کوٹھی پر قبضہ کسی نے کیا ہے، گھر پر قبضہ کیا ہے، زمین پر کیا ہے، تو کچھ بھی نہ کہے، روئے پیٹے ہی نہ، کہیں تھانہ کچہری نہ جائے اور سویا رہے، تو یہ پنشمنٹ دی جاتی ہے اس کو، دا پرسن ہو از ہیونگ انڈولنٹ بیہیویئر، لیتھارجک ایٹیچیوڈ، بالکل سست رویہ، تو یہ مطلب اس کے لیے ہوتا ہے جو بالکل سست ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کورٹ فیس لگائی، دعویٰ دائر کر دیا، تو وہی پروسیس جو میں نے آپ کو صاحب کا لیکچر میں بتایا تھا کہ مدعی آئے گا، اس کا جواب دے گا، جو بھی اس میں ایڈمٹ کرے گا کوئی چیز ان کو ریفیوٹ یا ریبٹ کرے گا، اس کے بعد وہی ایشو فریم ہوں گے، وہی شہادت آئے گی، تو اس کے بعد 12 سال اس کی میعاد ہوتی ہے کہ اگر آپ نے if you don't come within the 12 years the limitation period will prevail، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ کا وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا۔ آپ کو اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے اور آپ اتنا لیٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے ایک دن کی وہ شمار جو ہے ریکننگ پیریڈ کی وہ دینا پڑے گی، اور ریزنیں دینے پڑے گی کہ وائی ڈیڈنٹ یو کم ان دی کورٹ آف لا، وہ کون سے مسائل تھے، یہ کون سی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر جناب آپ عدالت نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس سیناریو میں آپ دیکھیں کہ آپ کا دعویٰ اگر آپ پروو کر جاتے ہیں تو وہ ڈگری ہو جائے گا، پھر آرڈر 21 رول جو آگے ہیں اور 36-20 کے اندر شامل ہے، تو آپ کا جو ہے وہ قبضہ آپ کو عدالت دلوا دے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، شیئر کریں، لائک کریں اور ہیلپ آؤٹ کریں اگر اس میں کوئی سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ رہنمائی والا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔